نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ سوال یہ ہے نماز کے لیے نیت کس طرح کی جائے؟ آج کل جو نیت کا رواج ہے کہ لوگ نماز کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، کیا اس کا قرآن و سنت سے ثبوت ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہم کو جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے، دین اسلام میں ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے بدلہ اللہ ہم کو عطا کریں گے۔ ہماری نیت اگر نیت میں خلوص اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو ویسے بدلہ اللہ جو ہے دیں گے، یعنی بجائے بدلے کے عذاب ہم کو ملے گا، عمل ضائع ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا نیت میں اخلاص ہونا، خلوص ہونا، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصود ہو۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ نماز کے لیے کس طرح نیت کی جائے؟ نوا ینوی نیہ جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کے معنی ہیں دل میں ارادہ کرنا۔ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے آپ عربی زبان کی تو معنی اس کا ہوگا دل میں ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر عمل کے لیے دل میں ہم ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے زبان سے نیت کرنے کا؟ تو اگر ہم احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہیں بھی ہم کو تذکرہ نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو عمل کے معاملے میں بہت زیادہ آگے تھے کہ اللہ کے نبی زبان سے نیت کرتے ہو، کہیں بھی تذکرہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو معنی یہ ہوا حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لغت کے حساب سے اگر دیکھا جائے ڈکشنری میں معنی یہ ہے دل میں ارادہ کرنا، اور نبی سے بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی زبان سے نیت کرتے تھے، تو معنی یہ ہے کہ نیت صرف دل سے کرنی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے جو عام طور پر جو نیت کی جاتی ہے وہ کون سی زبان میں ہے؟ اردو زبان میں ہے۔ تو ایک مسلمان خود سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کی زبان کون سی تھی، قرآن کی زبان کون سی، عربی زبان۔ اگر ویسے نیت ہوتی بھی تو ان زبانوں میں آتی، عربی زبان میں آتی۔ تو معنی یہ ہے اردو زبان میں کرنا یہ لوگوں نے اپنی جانب سے بنایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا اس کے تعلق سے تو انہوں نے یہ کہا، اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی بھی عمر دی جائے، وہ تلاش کرتا پھرے، تب بھی جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کیا کرتے تھے۔ نماز کے علاوہ جتنے بھی اعمال ملتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، ہر ایک میں جو نیت کی جائے وہ دل ہی سے ارادہ کر لیں بس کافی ہے۔ ایک مسلمان اذان سنے، مسجد کے لیے وہ نکل پڑا، اس کی جو نیت ہے، اس کا ارادہ ہے دل میں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہی ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نیت جو زبان سے کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لے یہی کافی ہے۔ آج مسئلہ لیکن یہ ہے اکثر لوگ جو ہے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ داداؤں سے جو چلا آ رہا ہے اسی پر لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ جب حق بات معلوم ہو جاتی ہے، صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ثواب اسی میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی مسلمان ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے، ثابت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں یہی کافی ہے۔ تو جو کوئی عمل ہم ایسا کریں گے
جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اور اللہ کی نبی کی سنتوں سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم باپ داداؤں سے جو چیز کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے ہم کو لگاؤ ہو۔ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی زبان سے نیت نہیں کرتے تھے تو ہم کو چاہیے کہ زبان سے نیت نہ کریں، دل میں ارادہ کر لیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو نماز کے لیے بھی تو نیت کا ہم کو ثبوت ملتا ہے، دل میں ارادہ کر لیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔